اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ختم نبوت کام کے لیے قبول کرے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ شاید دین کے سب شعبے برحق ہیں. الحمدللہ ختم نبوت کا کام بھی بڑی خوش بختی والا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے ختم نبوت کے اکابرین میں سے جزاک اللہ ہمارے ایک آواز آ رہی جزاک اللہ جزاک اللہ ہمارے ایک بزرگ ختم نبوت کے اکابرین میں سے جن کی پوری زندگی ختم نبوت کا کام چوکیداری کرتے ہوئے گزر گئی، وہ ایک دفعہ مجلس میں فرمانے لگے کہ جو بھی آدمی کسی بھی درجے میں ختم نبوت کام کرتا ہے تو فرمانے لگے میں قسم کھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوگا، جو آدمی بھی کسی بھی درجے میں ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ جنتی ہے. یا اگر الحمدللہ کے رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ختم نبوت کا عقیدہ ہے. تمام مسلمانوں کا محبت کا ایک نیک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا یہ مسیلمہ کذاب تھا نا، یہ حضور کے زمانے میں ایک قافلے میں آیا اور حضور کو پیغام بھیجا کہ آپ میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آؤں گا، لیکن آپ میرے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا نائب ہوں گا، سلطنت کے امور میرے ذمے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کہے کہ یہ کھجور کی چھڑی مجھے دے دیں تو فرمایا یہ بھی نہیں دوں گا. یا کر الحمد للہ. بس ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کیونکہ آپ کے بعد بھی جو سلطنت کے امور کی ذمہ داری کے فیصلے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھے. یا کرنا الحمدللہ یہ خلافت کا سلسلہ بھی یہ من جانب اللہ ہی ہوا سب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تو بہرحال نگرانی رکھا کریں. یہ قادیانی ہے نا جی، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کا. یا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان کے جو میٹھے بول ہوتے ہیں وہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ شیطان کی فیکٹری ہے. وہاں یتیم خانے میں جہاں ان کی شیطان کی فیکٹری ہے وہاں قریب ہی ہمارے ایک بھائی ان کی دکان تھی. انہوں نے مجھے خود بتلایا کہ یہ بڑے چال باز ہوتے ہیں. وہاں کا میں خیال جو شیطان فیکٹری کا ہے جو یہ مالکان میں سے کہتے وہاں مسلمان مزدور کام کرتے تو کبھی کبھی نے ان کے اوپر اپنے اخلاق کا اثر ڈالنے کے لیے کبھی کبھی ان کا مالک ہے نا خود مزدوروں والے کپڑے پہن کر آ جاتا اور ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا، جھاڑو اٹھا لیتا تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ مزدور کے یہ بڑے اخلاق والے ہیں.
حالانکہ یہ اخلاق نہیں، اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے پھر وہاں مزدوروں میں دے، وہ 9 مہینے کے لیے کہتے رکھتے ہیں، 9 مہینے کے لیے پھر دیتے ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، 9 مہینے کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو ان کا کیا لفظ بولتے ہیں، کنڈیکٹ کہتے ہیں، میں خیال ہے، ہاں کنڈیکٹ، ہاں وہ بس وہ ہے۔ اللہ کوئی ان کے قریب ہوا تو اس کو پھر اس کی مدت بڑھا دیتے ہیں، جو ان کوئی جال میں آ جائے تو، ورنہ پھر یہ کو ان کا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دجل ہوتا ہے یاد رکھ، چاہے ٹکڑے کھا لے، اللہ ان کے دجل سے اور ان کے محفوظ رکھے یاد رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت ہے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسلمہ کذاب و قلقمہ کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ ہاں بڑا مقام ہے بدری صحابہ کا، یاد کرنا ہے۔ ہاں کہتے ہیں فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ بدری صحابہ کا مقام باقی صحابہ کرام سے زیادہ ہے، تو 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے، دائیں بائیں نہ ہونے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سکول کالج میں بھی ہمارے بچے پڑھیں، لیکن اپنے ایمان کی فکر رکھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی فکر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عرض کرتا رہتا ہوں، یہ 14 اگست کے موقع پر بھی ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ مسلمانوں کی آزادی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے، کہ مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ اگر ان کے غلام نہ بنے یا کہ ہاں پھر تو پتہ نہیں کتنوں کے آپ غلام بنیں گے، پھر تو ملکوں کے غلام بنیں گے، من کے غلام بنیں گے، ملکوں کے غلام بنیں گے، یہ غلامی کے توپ پڑتے چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالی نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ صحابہ کرام نے رب العالمین کی غلامی اختیار کی، اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنی مدد دکھلائی۔ جنگ بدر میں اسباب نہ ہونے کے برابر چند تلواریں، چند زریں، اور مقابلے میں جو دشمن تھے آگے نا، وہ ہر قسم کا جو اس وقت کا اسلحہ تھا اس سے وہ لیس تھے اگر رہنا، لیکن اللہ نے کیسی بے مثال فتح عطا فرمائی۔
میدان بدر میں تھا، مجھے بتلا رہے تھے سامنے جو آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اس سے آسیا رنگ کا غالباً پہاڑ تھا، فرمایا یہ جبل ملائکہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد کے فرشتے اسی پہاڑ پر اترے تھے یاد رکھنا۔ یہ افغانستان میں بھی روس امریکہ کے خلاف جنگ میں یہاں پر کئی مجاہدین نے فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے یار، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنی قدرت کی نشانی دکھلائی۔ روس امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے اللہ نے صفت کر رکھ دیا، اللہ اپنی قدرت کی نشانی ظاہر پر مسلمان اسباب کو اختیار کرے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسلمان تو اسباب کو بس ایک